السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحد على میت فوق 3 الا المرأة تحد على زوجها 4 اشہر و10، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور عاشوراء کا مقدس دن ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن پورے سال کے بعض ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خصوصی فضیلت عطا فرمائی، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن مجید نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں 10واں دن۔ یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن جب بعد میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ عاشوراء کے روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن محترم اور مقدس بن گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں احکام جاری فرمائے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی حرمت کا اعلان کیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہذا یہ بات درست نہیں کہ عاشوراء کی فضیلت اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس دن شہید ہونا، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے دن میں شہادت کا مقام عطا فرمایا جو دن پہلے سے محترم اور مقدس چلا آ رہا تھا۔ اب عاشوراء کا دن مقدس اور محترم کیوں ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں، جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو وہ عاشوراء کا دن تھا،
اور اسی طرح جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ سے جا کر لگی اور آپ خشکی میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ قیامت عاشورہ کے دن واقع ہوگی، یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل بنیاد نہیں اور کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ سارے واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے۔ صرف ایک روایت موجود ہے جس میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پر آ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کو ہمیں مروانا ہی تھا تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں تو مصر میں ہی مروا دیا ہوتا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں مروانے کے لیے یہاں نہیں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کا قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارو۔ حکم خداوندی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماری تو اس کے نتیجے میں دریا کے اندر 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار چلے گئے۔ لیکن جب فرعون دریا کے قریب آیا اور اس نے دریا میں خشک راستوں کو دیکھا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا، اپنے گھوڑے ان راستوں میں ڈال دو اور بنی اسرائیل کو پکڑو۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بالکل بیچ میں آیا تو رب العالمین کے حکم سے وہ پانی مل گیا اور موسیٰ اور فرعون کا لشکر اس دن غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن واقع ہوا، اس کے بارے میں تو روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن واقع ہونے میں کوئی روایت اور کوئی اصل بنیاد موجود نہیں۔ میرے بزرگوں، اتنی بات ضرور ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس دن کا تقدس یہ ہے، اس دن کو ان اعمال میں صرف کیا جائے جو اعمال نبی اکرم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہوں۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم ہے، وہ یہ کہ اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، جب نبی اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں عاشورہ کا دن آتا تو آپ اس میں روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا آپ نے اس میں روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 10 محرم الحرام کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم الحرام کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا نہیں، اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ آئندہ سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ تنہا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو نبی اکرم علیہ السلام کے
اس ارشاد پاک کی روشنی میں مکروہ تنزیہی خلاف اولا قرار دیا۔ اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو وہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا، اسے عاشورہ کے روزے کا ثواب ملے گا، مگر آپ علیہ السلام کی چاہت 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے آپ کی چاہت کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک اور روزہ ملا کر رکھا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اس ارشاد پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، ایک عبادت کے اندر مشابہت تھی۔ اس دن یہود بھی عبادت کرتے تھے اور مسلمان بھی وہی عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے، ان پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر اور باطن ایک غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی وضاقتہ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین سے الگ طریقہ اختیار کرو، یعنی مشرکین جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن الگ رکھو۔ جب عبادت کے اندر نبی اکرم علیہ السلام نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اگر مسلمان دوسرے کاموں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ اچھی علامت نہیں۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، اگر کوئی انسان انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں، یا غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا اور پارسیوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس حدیث شریف کی روشنی میں وہ انسان اس قوم کے اندر داخل ہے۔ افسوس، آج مسلمانوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے اس حکم کا ذرہ برابر خیال نہیں کیا۔ اپنی وضاقتہ میں، طرز عمل میں، لباس و پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، زندگی کے ہر میدان میں ہم غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح سے بال کٹاتے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ان کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ زندگی کے ہر میدان میں ہم نے ان کی نقالی کو ایک فیشن بنا لیا۔ ذرا اندازہ تو کریں، نبی اکرم علیہ السلام نے عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے میں، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر مسلمان یہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم لوگوں کو مشابہت اختیار کرنی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی، صحابیات کی، تابعین عظام کی، بزرگان ملت کی نقالی کریں، ان لوگوں کی نقالی نہ کریں جو روزانہ ہمیں مارنے، پیٹنے، کوٹنے اور گھسیٹنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور روزانہ ہمارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کستے ہیں اور ہمیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقالی کر کے آخر کیا ملے گا؟ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شرمندگی ملے گی۔ میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میں اس پس منظر میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے صرف محرم الحرام کی 10ویں تاریخ نہیں بلکہ پورا مہینہ غم کا مہینہ بن گیا۔
لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں نہ خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے اور نہ محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ کیا اس وجہ سے؟ اگر یہی وجہ ہے اور بلا شبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو اس واقعے کی وجہ سے نہ محرم غم کا مہینہ نہ محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، راہ حق میں شہادت مومن کے لیے غم کی بات نہیں ہوا کرتی، خوشی کی بات ہوتی ہے۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا خود نبی اکرم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری چاہت تو یہ ہے، میری آرزو اور میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راہ کی شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے حاصل ہونے پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زمین پر گر گئے تو اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا۔ آپ نے فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، شہادت تو اتنی عظیم چیز ہے جس کی تمنا خود نبی اکرم علیہ السلام نے کی، جس کی دعا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مانگی اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا۔ کیا وہ چیز بھی غم کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا مہینہ، غم کی تاریخ غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ، کوئی تاریخ غم کی تاریخ اور کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا تو پھر یکم محرم الحرام کو بھی غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے؟ اس تاریخ میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے ماہ ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ کو غم کی تاریخ اور غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے؟ اس تاریخ میں خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے ماہ ربیع اول کو غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے؟ اس مہینے میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے عالم بالا میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے ماہ شوال کو غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے؟ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، اور آپ کی نعش کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور آپ نے فرمایا تھا امی سید الشہداء، میرے چچا تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دن، کوئی مہینہ اور کوئی تاریخ ایسی نہ مل سکے گی جس میں کسی نہ کسی عظیم اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلامی تاریخ تو ہمارے شہداء سے بھری پڑی ہے۔ آخر کس کس کا غم منائیں گے؟ کس مہینے کو غم کا مہینہ، کس تاریخ کو غم کی تاریخ، کس دن کو غم کا مہینہ کہیں گے؟ اگر مسلمان اسی طرح سے غم مناتے رہے، وفات اور شہادت کی تاریخوں کو غم کی تاریخ قرار دیتے رہے تو پھر مسلمانوں کے لیے یاد رکھنا، خوشی کا نام لینا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا لا تحد على میت فوق 3 الا المرأة تحد على زوجها 4 اشہر و10۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں
محرم الحرام کو غم کا مہینہ، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو غم کی تاریخ کہنا جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ قرآن مجید کی سری آیت موجود ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان مہینوں کو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کے لیے روزہ رکھنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، اس سے دعا مانگنے میں صرف کرو، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا